تب یہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر اور آگے کی سوال کیے اور آپ جانتے ہیں کہ حادثہ میرے ساتھ کیا تعلق تھا، اکلوتا بیٹا تھا، وہ بھی شہید ہو اور میں دنیا میں بالکل تنہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو قبول کیا ہی نہیں، اگر قبول کر لیا ہے تو پھر مجھے ایک قرار نصیب ہو جائے گا کہ میں ایک شہید بیٹے کی ماں ہوں اور ایک جنتی بیٹے کی ماں ہوں۔ اور اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو پھر یہ صبر اور قرار سارے بندھن ٹوٹ جائیں گے اور پھر بہت ہی روؤں گی اور بہت ہی واویلا کروں گی، ترا ما اصنع، دنیا دیکھے گی میں کیا کرتی ہوں۔ یہ اس کا سوال تھا۔ اس کے سوال کی بنیاد کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کی یا نہیں کی۔ اور یہ ایک مومن کی اصل فکر ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق، اس کی رحمت کا سہارا، اور جو بھی یہ محنتیں ہو رہی ہیں اصل اس محنت کی قبولیت کا شرف یہ ہماری سوچ کا محور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھے۔ اسی سہارے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت بھی کرے گا اور اس جدوجہد کو قبول بھی کرے گا۔ اس کی رحمت میسر نہیں ہے تو پھر ہم بالکل بے آسرا ہیں، اور پھر یہ دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی یہ بالکل ایسی گزرے گی کہ جس کی اللہ کے ہاں کوئی پذیرائی نہ ہوگی اور کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میں تیری رحمت کے سہارے کا امیدوار ہوں، اور میری زندگی میں ایک پل ایسا نہ آئے کہ تو مجھے اپنی رحمت سے الگ کر دے اور مجھے میرے سپرد کر دے۔ ہمیشہ ایک ہی طلب ہے کہ تیری رحمت کا سہارا مجھے حاصل رہے اور میں اس سہارے پر قائم رہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ کس قدر اللہ رب العزت کی رحمت کا، اس کے تعلق کا اور اس کی محبت کا احتیاج ہے، بلکہ آپ کی دعا ایک اور تفصیل سے وارد ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل يقربني إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان تمام بندوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جنہیں تجھ سے محبت ہے، اور ہر ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے تیرے قریب کر دے، اور اللہ اپنی محبت ایسی عطا فرما دے کہ وہ محبت میری جان کی محبت سے زیادہ ہو، تیری محبت میرے اہل، میری اولاد، پورے خاندان کی محبت سے زیادہ ہو، تیری محبت ٹھنڈے پانی کی محبت سے زیادہ ہو۔ ایک شخص جنگل میں پیاسا ہو، ٹھنڈا پانی اس کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے، اس وقت اس کو کتنا قرار ملے گا ٹھنڈا پانی دیکھ کر، تو اس سے بھی زیادہ میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یہ تعلق باللہ کا سوال ہے، اللہ کے پیار کا، اس کی محبت کا، اس کی رحمت کا سوال ہے۔ اسی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنے اعمال کی
قبولیت کی امید بھی ہو، دعائیں بھی ہوں، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی رحمت کے بغیر اور اس کی محبت کے بغیر اعمال کی قبولیت ناممکن۔ جب تک تعلق باللہ نہ ہو، اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے اور اس کی رحمت اور محبت سے احساس پیدا نہ کریں۔ چنانچہ حارثہ اور نبی علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی کی قبولیت کا سوال کرنا ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ صحابہ کرام کی سوچ کا محور کیا تھی، ان کی تمام تر فکری اساس کیا تھی۔ عمل ہم بھی کرتے ہیں، عمل وہ بھی کرتے تھے۔ ہماری توجہ کس چیز پر ہوتی ہے؟ عمل کا ظاہر، دنیا دیکھے اور واہ واہ کرے، نام بری ہو، شہرت ہو، چرچا ہو۔ ان کی توجہ کا محور کیا تھا کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ یہ ایک فرق ہے۔ ہم ریاکاری کے خوگر ہیں، دکھاوے کے عمل، دکھاوے کی نیکیاں، دنیا کے سامنے ایک پارسائی کا روپ، تاکہ دنیا دیکھے، دنیا واہ واہ کرے اور اہل دنیا کے ہاں پذیرائی حاصل ہو۔ یہ ہماری سوچ کا خلاصہ ہے۔ اور ان کی سوچ کا محور یہ تھا کہ عمل جو ہے وہ عند اللہ مقبول ہو، جو بھی جدوجہد ہے، جو بھی نیکی ہے، اللہ اس کو قبول کرے۔ یہ ان کی سوچ کا محور ہوتا ہے۔ پوری زندگی ان کی خوف میں گزرتی، اس ایک ہی خوف میں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر رہا یا نہیں کر رہا۔ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، عمل بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، عمل بھی انجام دیتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، خوف بھی کرتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس مقام کو سمجھ نہ سکی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا یہاں کن لوگوں کا ذکر ہے؟ عمل بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی، کیا یہاں پر شرابیوں کا ذکر ہے؟ کیا یہاں زانیوں کا ذکر ہے؟ کیا یہاں چوری کرنے والوں کا ذکر ہے کہ چوری کرتے ہیں ڈر ڈر کے، زنا کرتے ہیں ڈر ڈر کے؟ یہاں کون لوگ ہیں، کن کا ذکر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی نہیں، یہاں چوروں کا، زانیوں کا، بدکاروں کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں نمازیوں کا، روزے داروں کا ذکر ہو رہا، اللہ کا ذکر کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے نام میں جہاد کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ عمل قبول بھی کرنے یا نہیں کرنے، اس کے ہاں پذیرائی ہے یا نہیں، اس کے ہاں شرف قبولیت ہے یا نہیں۔ یہ ام حارثہ کی سوچ ہے۔ حالانکہ بیٹے کا عمل بہت بڑا ہے، جنگ بدر کا شہید، اسلام کا پہلا معرکہ، قیادت اللہ کے پیارے پیغمبر کی، مقابلے کے دشمن ابو جہل، یوم الفرقان، اس معرکے کا شہید ہے، بہت بڑی نیکی۔ اہل بدر کا اجر تو معمولی نہیں ہے۔ ایک دفعہ جبریل امین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اہل بدر کو کیا سمجھتے ہیں؟ فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل، مسلمانوں میں سب سے افضل۔ جبریل امین نے جواب دیا کہ وہ فرشتے جو بدر میں آئے تھے، بدر میں شریک ہوئے تھے، وہ بھی تمام ملائکہ میں سب سے افضل۔ کہ بدر میں شرکت کا شرف، اور حارثہ صرف شریک نہیں تھے بلکہ شہید بھی تھے۔ لیکن ماں کی نگاہ کس چیز پر؟ عمل بہت بڑا، اللہ نے قبول کیا نہیں کیا۔ یہ ایک درس ہے ہمارے لیے، سوچنے سمجھنے کا مقام ہے
اپنے عمل کے تعلق سے یہ سوچو کہ عند اللہ یہ عمل قابل قبول ہے یا نہیں۔ ام حارثہ نے اپنا سوال کیا کہ اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کی یا نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نظریے کہ قبول کی، صرف یہ کہ جنت کا داخلہ دیا، بلکہ جنت الفردوس کا داخلہ دیا۔ میرے بیٹے کو قبول کر کے جنت الفردوس کا داخلہ دیا، جو کہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، جب بھی سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اور سب سے بہترین جنت ہے، سب سے بہترین۔ فوقها عرش الرحمن، اس جنت کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اتنی اونچی جنت ہے، اتنی بہترین جنت ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے بیٹے جنت الفردوس عطا فرمایا۔ اب معاملہ کیا ہے جو جس پر اصل ہم نے غور کرنا، وہ صحابہ کا دور تھا، نبی علیہ السلام موجود تھا اور صحابہ آتے اور آ کر سوال کرتے، سوالوں کے جواب مل جاتے۔ ام حارثہ نے سوال کیا اپنے بیٹے کے حوالے سے، جواب مل گیا کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو جنت الفردوس عطا فرمایا۔ اگر ہم یہ سوال کرنا چاہیں تو کس سے کریں؟ ہمارے عمل قابل قبول نہیں، جد و جہد، تہجد، نوافل، فرائض، روزے، یہ حرم کی حاضری، حج بیت اللہ، عمرے، یہ قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اس دور میں تو نبی اسلام موجود تھے اور بعد کا صحابہ آتے سوال کرتے، ان کو جواب مل جاتا۔ ہم کس سے پوچھیں؟ ہماری یہ نیکیاں قبول ہو رہی ہیں اور اللہ کے بندوں کو سب چیز عمل کی قبولیت۔ ہم لوگ عمل کے ظاہر میں توجہ دیتے ہیں، عمل کو سنوار کر پیش کرتے ہیں، تب بھی نمازیں تاکہ دنیا دیکھے اور تعریف کرے، دنیا واہ واہ کرے، صدقہ دیں گے دنیا کو دکھانے کے لیے، حج کریں گے ریاکاری کی نیت سے تاکہ لوگ حاجی سامنے، خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کریں تاکہ لوگ قاری سامنے۔ ٹھیک ہے، عمل کا حسن مطلوب ہے، مگر عمل کی نیت بھی تو دیکھو۔ ہماری نظر عمل کے ظاہر پر، جبکہ عمل کی قبولیت ظاہر اور باطن دونوں پر۔ بہت سے محدثین کا قول ہے کہ دو حدیثیں ایسی ہیں جو پورے دین کی بنیاد ہے۔ جو شخص دو حدیثوں کو سمجھ لے، پہچان لے اور ان کا فہم حاصل کر لے، وہ پورا دین اس کی گرفت ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کا ہر عمل قابل قبول ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث ہر نیکی کی باطنی بڑھانا، دوسری حدیث ہر نیکی کی ظاہری بڑھانا، اور دین ظاہر اور باطن دو چیزوں کا ہے۔ باطن میں انسان کی نیت، اخلاص، دلہیت، تقویٰ اور خشیت، جس کا محل انسان کا دل ہے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ تمام اعمال کی صحت اور قبولیت نیت کے ساتھ۔ نیت کی صحت، عمل کی صحت، نیت کا فساد، عمل کا فساد، یہ باطنی برہان اور ظاہری برہان۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں اس کا اثر دوسرے الفاظ میں موجود ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو وہ مردود۔ یہ ظاہری برہان۔
عمل کا ظاہر ہماری سنت کے مطابق، عمل کا باطن اخلاص کے ساتھ۔ عمل کا ظاہر ہماری سنت کے مطابق ہو، عمل کا باطن اخلاص کے ساتھ۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ہر عمل کی صحت کی بنیاد بنتی ہے، اور یہی ہماری سوچ کا محور ہونا چاہیے کہ ان اللہ عمل مقبول ہے یا نہیں۔ جناب خبیب رضی اللہ عنہ انہیں صلیب پر لٹکایا گیا، صلیب میں لٹکایا گیا، آخری وقت ان کی زبان میں کچھ اشعار تھے۔ ایک شعر یہ تھا، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب النار للہ مسرع۔ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، اندیشے ختم ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں، مجھے جس کرپٹ چاہے مارے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، قیمہ قیمہ کر دے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ کان للہ مسرع، اب یقین ہو چکا کہ یہ موت اللہ کی راہ پہ آ رہی ہے، اللہ کے لیے آ رہی ہے، اس کے راستے میں آ رہی ہے، اس کی رضا کے لیے آ رہی ہے۔ اب اندیشے ختم ہو گئے۔ سوچ دیکھو، آخری وقت اب یہ اندیشے ختم ہو گئے، ورنہ پوری زندگی اندیشے قائم تھے کہ ان اللہ یہ عبادتیں، یہ ریاستیں مقبول ہیں یا نہیں۔ یہ سوچ کر پریشان ہو گئے۔ حالانکہ گاہے بگاہے بشارتیں ملتی تھیں، لیکن ایک مومن اور اس کی سوچ کا محور یہ قتل سے پہلے ان کو قید کر لیا گیا تھا، اور ایک گھر میں یہ محسوس تھا، اس گھر کی کوٹری، اس گھر کی خاتون کا ذکر کہ واللہ ما رأیت اسیر مثلہ قط۔ یہ خاتون اس وقت کافر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اللہ کی قسم میں نے خبیب جیسا قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دن میں نے اس کی کوٹری میں جھانکا تو اس کے ہاتھ میں تازہ انگوروں کا خوشہ تھا۔ یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ یہ پھل کس نے دے دیے؟ کس نے پہنچا دیے؟ جبکہ وہ سنگلوں میں جھگڑے ہوئے تھے، کوٹری مقفل تھی، باہر پہرے دار کھڑے تھے، اور مکہ کی منڈیوں میں پھل موجود نہیں تھا، منڈیاں خالی تھی۔ کہ خبیب کے پاس یہ تازہ پھل کہاں سے آیا؟ انہ لرزق رزقہ اللہ، یہ اللہ کا رزق، اللہ تعالیٰ جنت کے میوے اس کوٹھی میں پہنچا رہا ہے۔ اتنا بڑا شرف ہے، مگر اندیشے پھر بھی قائم۔ یہ قابل غور مقام، ہم تو 2 نفر پڑھ لیں، اتراتے پھرتے، اس کا جناب ڈھنڈورا بیٹھتے، دنیا بھر میں تشہیر کی کوشش کرتے۔ ان کا تعلق باللہ سمجھے کہ اللہ رب العزت جنت کے میوے پہنچا رہا ہے، اس کو نہیں، لیکن خدشہ پھر بھی قائم۔ شیطان انسان کے ساتھ کسی طرح کوئی وار کرتے، ریاکاری کا وار کرتے، خدشہ بھی قائم، حتیٰ کہ آخری وقت آ گیا، صلیب پہ لٹکا دیے گئے، اور وہ وار ہونے والا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کفار کو سمجھا کہ شاید موت کا ڈر آ گیا۔ صدا کو روکا اور پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ موت سے ڈر گئے؟ کہا نہیں، موت سے نہیں ڈرا، رونا اس لیے آ رہا ہے کہ ایک ہی جان، کاش جسم کے ایک ایک بار میں ایک ایک جان ہوتی اور وہ باری باری اللہ کی راہ میں قربان۔ یعنی یہ عمل کا شوق، عمل کی رغبت۔ ایک شعر ان کا اور حافظ بن حجر نے ذکر کیا ہے، کہ مشہور نہیں ہے، لیس حذار الموت انی لمیت
ولیکن ہدایت حق و نار مفکر، تم کیا سمجھتے ہو موت کا ڈر ہے؟ مجھے موت کا ڈر نہیں، ایک دن مرنا ہے ضرور، ڈر یہ ہے کہ مرنے کے بعد کہیں جہنم کی آگ کے لپیٹے میں نہ، لیکن آخر تک یہ خوف ہے۔ اور اب جب کہ وہ وار ہونے والا موت سامنے کھڑی ہے، دست و غباری حین اقتل مسلمہ علی ای جنب کان للہ مصرع، اب میرے اندیشے دور ہو گئے، میرا خوف دور ہو گیا کہ موت اللہ کی حملہ ہے اور اللہ کے دین پر فی سبیل اللہ ہے۔ اب جو مرضی سلوک کرو، مارا ٹکڑے ٹکڑے کرو، قیمہ قیمہ کرو۔ نبی اسلام کی حدیث انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کی قبولیت اور صحت کا مدار انسان کا خاتمہ بھی۔ ایک شخص پوری زندگی نیک عمل کرے، عین موت کا وقت ہے، شیطان نے غبار کر دی اور معصیت کر بیٹھا، اور وہ معصیت اسے وہاں سے اٹھاتی ہے اور جہنم میں پھینک دیتی ہے۔ اس کا عکس بھی ہے، برے عمل کرنے والا بار بار عین موت کے وقت اچھی بات کہتے تھے، اچھا عمل کر لیتے، اور اللہ رب العزت اسی عمل پر اس کو موت دے دیتے اور وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ نبی اسلام کی حدیث بھی ہے، آپ کا ارشاد ہے گرامی اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا استعمال کرنے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ یوفقہ لعمل صالح ثم يقبضه علیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کھول دیتا ہے، ایک نیکی، دوسری نیکی، تیسری نیکی، وہ نیکیاں کرتا ہے اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو نیکیاں کرتے کرتے اٹھا لے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص جو نیکی کرتا ہوا فوت ہو وہ قیامت تک اس نیکی میں شمار ہو، اس کو اجر ملتا رہے۔ تو آج خبیب رضی اللہ عنہ جبکہ یقین ہو چکا، آخری وقت آ چکا، اللہ کی دین پر فی سبیل اللہ اور اللہ کے لیے کوئی دیکھنے والی نگاہ نہیں، سارے کفار مشرکین ان کے اندر کیا رہا کرے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اب فرما رہے ہیں کہ اب سارے اندیشے دور ہو گئے، یہ موت اللہ کے لیے آ رہی اور اس کے راستے میں۔ یا خلاصہ یہ ہے عمل صالح پر توجہ اور طاعت نہیات اللہ کا خوف، کبھی کبر نہ ہو، نیکی کا سر نہ ہو۔ سب سے خطرناک تکبر وہ ہے کہ انسان کو اعمال صالحہ پر، نیکیوں کا تکبر، نیکی کا غرور، نیکی کا کبر سب سے خطرناک، بلکہ ایک بندہ متواضع بن کر رہے اور طاعت نہیات کے خوف اس پر قائم رہے اور اس کی زندگی بھر کی محنت جو ہے وہ ان دو بنیادوں پر قائم، دو نقطوں پر قائم۔ ایک باطنی نقطہ اللہ کی رضا جوئی، نہ کہ ریاکاری، جو نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو اللہ کی رضا کی۔ اور دوسرا یہ کہ عمل ظاہر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق، تو ظاہر عمل کا اتباع سنت ہے اور ہر نیکی کا باطن اخلاص، ریاکاری سے بچتے ہوئے عمل کریں اور پھر اپنی زندگی کا نہج متعین کریں کہ متواضع بن کر رہے اور یہ خوف ہمیشہ قائم رہے۔ پتہ نہیں یہ موت کس طرح ہے، کس طریقے سے آئی۔ صحابہ کرام تو میدان جہاد میں جاتے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کسی ایسے مقام پر شہادت کی موت دے دیں جہاں دیکھنے والی کوئی نگاہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ گرتے گرتے شیطان ریاکاری کا وار کر جائے اور یہ نیکی برباد ہو جائے، بلکہ تمام نیکیاں برباد ہو جائیں۔
اس طرح وہ اخلاص کے متلاشی ہوتے تھے اور اخلاص کی حفاظت کرتے تھے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ اے پیغمبر بتائیے، اور تمہیں بتایا جائے کہ قیامت کے دن عمل کے باوجود سب سے زیادہ گھاٹا کس کا ہوگا، سب سے بڑھ کر نقصان میں کون ہوگا، سب سے زیادہ خسارہ کس کا ہوگا؟ جتنا خسارہ ہوگا اتنا جہنم کا عذاب ہوگا، اتنی شدت کے ساتھ جہنم کی سزا ملے۔ اب شریعت یہ تو بتا دیا کہ سب سے کم خسارہ کیا ہے اور سب سے ہلکا جہنم کا عذاب کیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ سب سے شدید عذاب کیا ہے، سب سے شدید جہنم کا عذاب کیا ہے یہ نہیں بتایا، ہلکا عذاب تھا۔ ان اهون اهل النار عذابا من يوزع تحت قدميه جمرتان یغلی بہما دماغ۔ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ملے گا جس کا پورا جسم آگ سے محفوظ ہے، صرف اس کے دو قدموں تلے جہنم کے دو انگارے ہوں بس، باقی پورا جسم آگ کی گرفت سے محفوظ ہو۔ لیکن یغلی بہما دماغ، ان دو کوئلوں کی شدت سے اس کا دماغ کھولے، اس کا دماغ جوش لانے، یہ سب سے ہلکا ہے۔ اور یہاں سب سے بھاری خسارے کا ذکر ہے، سب سے بھاری نقصان کا ذکر ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی ہر کوشش بیکار ہے، جو کر رہے تھے سب بیکار ہے، ہم یحسبون، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے انہم یحسنون صنعا کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ ایک عجیب تضاد کہ وہ لوگ نیک اعمال انجام دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ جو کر رہے ہیں سب بیکار۔ قرآن کا بے تحاشا محنتیں، ریاضتیں، مشقتیں، یہ سوچ کر کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، مگر وہ جو کر رہے تھے سب برباد، سب بیکار۔ کہ قرآن کا فیصلہ اور قرآن کا اعلان۔ پھر نکتہ قابل غور، آخر کمی کہاں پر؟ یہ سوچ کا تضاد کیوں، اتنا فرق کیوں؟ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تو جو کر رہا ہے غلط ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں میری اخروی نجات کے لیے کافی۔ قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ تو کر رہا ہے سب ناکام قبول ہے اور تیرے لیے جہنم کا ہے۔ اس پر یہ سوچ کرنا، لہذا جب صحابہ یہ سوچا کرتے تھے کہ اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کی یا نہیں کی، آج ہم نے بھی یہ سوچ کر ہماری جدوجہد، ہماری محنت، ہماری عبادات قابل قبول ہے یا نہیں۔ اس دور میں صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور ان کے سوال کے جواب ان کو ملتا، ان کی تشفی ہو جاتی۔ آج ہم کس سے پوچھیں، کس سے معلوم کریں؟ یہ نمازیں قبول ہو رہی، روزے قبول ہو رہے، حج عمرے قبول ہو رہے، یہ بیت اللہ کی حاضری قبول ہو رہی، کس سے معلوم کریں؟ آئیے یہ قرآن و حدیث ہمارے سامنے ایک آئینے کی معنی ہمیں ہمارا چہرہ دکھا ہے۔ کتاب و سنت سے پوچھو، قرآن و حدیث سے پوچھو، اور یہ معاملہ ضروری ہے، یہ بات تعصب کی نہیں، ہماری نجات کا سوال ہے، اخروی سعادت کا سوال ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں قیامت کا عذاب کون برداشت کر سکے؟ قیامت کا عذاب کون برداشت کر سکے؟
أجسامكم على النار ناظرون، تمہاری یہ چمڑی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی. نارکم هذه جزء من 70 جزء من نار جہنم، کہ دنیا کی آگ جلاتے ہو جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم. کیسے برداشت کرو؟ تو اگر صحابہ کرام جو سب سے مقدس جماعت ہے ان کی سوچ کا یہ بہتر، تو ہم اس سوچ سے غافل کہ ہماری نیکیاں قابل قبول ہیں، ان اللہ پذیرائی ہو رہی ہے نہیں ہو. کل جب اللہ کا حشر کا میدان قائم ہوگا، اس حشر کے بازار میں ان اعمال کی کوئی قیمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ چیز قابل ہے. بنیادی طور پر دو شرط ہیں ہر میں، اور اس سے قبل ایک شرط اور وہ ہے توحید. بندہ توحید پر قائم ہو ایک مکمل اور صحیح فہم کے ساتھ. یہ توحید عمل کی صحت کی شرط نہیں، بلکہ توحید ہر بندے کی صحت کی بنیادی شرط ہے. ایک انسان صحیح کی ہے، عمل صحیح یا نہیں یہ بات نہیں بات. اے انسان تو صحیح ہے یا نہیں، ان اللہ قابل قبول ہے. ایک انسان کی صحت، ایک انسان کی درستگی، اس کی اساسی شرط عقیدہ پر توحید کا فہم، صحیح اور مکمل فہم، اس پر اگر قائم ہوگا وہ انسان عند اللہ قابل قبول ہے. اس کے بعد عمل کی بات، لیکن پہلے ایک انسان اور اس کی ذات درست ہے یا نہیں، وہ درستگی عقیدہ توحید کے ساتھ، وہ درستگی لا الہ الا اللہ کے ساتھ. جو کہ نفی اور اس بات سے عبارت ہے، لا الہ کرنا نفی اور کرنا اس بات، رکن نفی اور رکن اس بات. کوئی معبود نہیں، ہر معبود کا انکار کرنا ہے. الا اللہ، معبود حق سچا معبود اللہ کا. یہ دو نفی اور اس بات، ہر غیر اللہ کی نفی اور ایک اللہ کا معبود حق ہونا، اس کا اس بات، اس کا اقرار. ورنہ اللہ کے بندے اس توحید کے بغیر اگر کوئی نیکی انجام دے گا وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ تو خود قابل قبول نہیں، تیرا عمل کہاں قابل قبول. تبھی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ شیطان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کو شرک یا بدعت کے جال میں پھنسا دے. یہ بندہ مشرک بن جائے، اس کی توحید سے خلل آئے یا اس کی اتباع سنت میں خلل آئے. بدعت اس میں شرائط کرتے ہیں، اس کے عمل نہیں، اس کے عقیدے نہیں. یہ شیطان کی پہلی کوشش. اور اگر اس میں کامیاب ہو جائے اس کو چھوڑ دیتے کہ جاؤ حج کرو، عمرے کرو، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ شرک یا بدعت کی موجودگی میں تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں. یہ ایک اساس اور بنیاد ہے کہ بندہ توحید خالص پر قائم ہے، ایک مکمل معنویت کے ساتھ اور ایک صحیح فہم کے ساتھ. اس میں کسی قسم کا رکھنا نہ ہو، کوئی دراڑ نہ ہو، کسی قسم کی کمی نہ ہو. یہ عقیدہ ہر لحظہ بندے کے ساتھ ساتھ ہے. اب عمل کی بات، تیرا عمل ان اللہ قابل قبول ہوگا،
مگر ان دو شرائط کے ساتھ، ایک شرط اخلاص کی اور دوسری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت، یہ دو شرائط، اخلاص کی حفاظت اور نبی علیہ السلام کی سنت کی مطابقت، ان دو شرائط کے ساتھ عمل انجام دے گا وہ ان اللہ تعالیٰ مقبول ہوگا ورنہ عمل مردود، کوئی اس کی قدر نہیں۔ یہ سوچ کر اس مکمل فہم کے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں تاکہ عمل کی اللہ قابل قبول ہو۔ پہلا نقطہ اخلاص کی بات جو کہ میں سمجھتا ہوں دین اسلام میں سب سے مشکل مسئلہ ہے اور اس پر محنت کیجیے، ہمیشہ اخلاص کے معاملے پر توجہ مرکوز رکھیے، توجہ قائم رکھیے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول کہ کئی بار میں نے یہ سوچا، غور کیا کہ دین اسلام میں سب سے مشکل کام کون سا، سب سے مشکل عمل کون سا؟ کبھی ذہن میں جہاد کا نام آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خون بہاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یہ سب سے مشکل کام ہوگا۔ پھر ذہن میں آتا کہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ ان کو مشکل نہیں، کبھی روزے کا، کبھی زکات کا، کبھی صدقات کا، مگر ذہن اس کو قبول نہ کرے، یہ کام بھی آسان ہے، یہ کام بھی آسان ہے، لیکن ایک عمل ایسا سامنے آیا مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ یہ عمل سب سے مشکل، سب سے مشکل، اور وہ ہے نیت کی حفاظت، اخلاص کی سب سے مشکل ہے۔ اس پر اللہ کی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کبھی اس سے غافل نہ ہو۔ المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اور نفس کے ساتھ جہاد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ شیطان جو ریاکاری کے وار کرتا ہے اس وار کو ٹالنے کے لیے، نکالنے کے لیے ایک مجاہدہ کیا جو درجہ ہوتی ہے اور کوشش۔ امام احمد بن حنبل ان سے کسی نے سوال کیا حفظ نیت کا طریقہ کیا ہے، اخلاص کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بھی کوئی عمل انجام دینے لگو تھوڑی دیر توقف کرو، سوچو کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، اندر سے کیا بات آتی ہے؟ کسی دنیا دار کا نام آتا ہے، کسی چودھری صاحب کا، اس کو دکھانے کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کے منصب کے لیے، دنیا کے مال کے لیے؟ اگر دنیا داری مقصود ہے تو سمجھو کہ تمہارے دل میں یہ بت شیطان نصب کر چکا ہے، ریاکاری کا بڑی گھٹیا سوچ ہے، دنیا داری کی خاطر عمل کرنا، دنیا داری کی خاطر کرنا، تعصب الدینار، تعصب الدرہم، تعصب الخبیثہ، تعصب الخبیثہ، اذا مرضی راضیہ وإن لم يكن صادقا۔ اللہ کے پیارے میں دعا دے کہ یا اللہ جو بھی درہم و دینار کا پجاری ہے اس کو برباد کر، اور وہ انسان کتنا خطرناک ہو جائے گا جو عمل صالح میں اسی دنیا کی خاطر انجام دے، دنیا کے مال کی خاطر انجام دے، یہ بڑی بدترین جو ہے وہ ریاکاری۔ نبی اسلام کے حدیث ان اناس من امتی یأتون یوم القیامہ بأعمال کامثال جبال تہامہ، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر، ان کی نیکیاں وہ پہاڑ پھیلے ہوئے، پہاڑ پھیلے ہوئے، ایک پہاڑ، دوسرا پہاڑ، تیسرا پہاڑ، لا اتنا ہی پہاڑ کا سلسلہ، لا اتنا ہی پہاڑ
لیکن یجعل اللہ ہمارا منصورا، اللہ ساری نعمتوں کو ذرے بنا کر پھیر دے گا اور ضائع کر دے گا۔ جن اعمال کا حجم پہاڑوں جیسا ہے، ذرے بن کے بکھر جائے، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ کون لوگ؟ نیکیاں کہاں گئی؟ کیوں برباد ہو گئی؟ وجہ اس کی آگے کہ یہ لوگ جب باہر نکلتے تو بڑی پارسائی کا وقت تھا، دنیا کو یہ ظاہر کرتے ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں، باتوں میں اپنے تقویٰ جھاڑتے ہیں، اپنی تواضع کا فرق لوگوں کو دکھاتے ہیں، باتوں یہ ان کا ظاہر ہے۔ لیکن کانوا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہوا، جب تنہائی میں جاتے تو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو چن چن کر پامال کرتے، تنہائی میں گناہ کرتے، لوگوں کے سامنے دیکھو کا تنہائی جو ہے اس میں گناہ معصیت۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا روپ اور تنہائی میں اپنے رب کو دکھانے کے لیے گندا روپ، لوگوں کو دکھانے کے لیے تقوی، اللہ کو دکھانے کے لیے معصیت، یہ دو روپ، یہ ریاکاری۔ اب جو لوگوں کے سامنے عمل کیے بڑے بڑے عمل، پہاڑوں جیسے عمل لے کر آئے گا، لیکن سارے عمل ذرے بنا کر بکھیر دیے جائیں گے اور برباد کر دیے۔ یہ سوچ اپنی طرف پیدا کی، ہر عمل میں اخلاص کی حفاظت۔ شفیع نبی ایک محدث علماء تابعین، صحیح بخاری میں ان کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ سے مجھے رضی اللہ اور کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حدیث سنائی، مگر وہ حدیث ایسی ہو کہ آپ نے نبی علیہ السلام سے سنی ہو اور سنی بھی اس طرح ہو کہ اس میں تو تیسرا کوئی شخص موجود نہ ہو، صرف آپ ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے حدیث سنائی ہو اور آپ نے سنی ہو وہ حدیث سنائی۔ ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ ایسا بہت سی حدیث ہے، ایک حدیث میں سناتا ہوں، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی طرف اشارہ کیا، یہاں قریب بیٹھے ہو، ابو ہریرہ یہ کہہ کر بیہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، پھر حدیث شروع کی، پھر بیہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر حدیث شروع کی، اور بالآخر مکمل کرنے میں کامیاب۔ بیہوش کیوں ہوئے؟ حدیث کا مضمون ہی ایسا، حدیث کا موضوع ایسا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اول من تصعد علیہم النار ثلاث، تین قسم کے لوگ ان پر سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، تین قسم کے لوگ سب سے پہلے ان پر جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ یہ تینوں ریاکت نیکیاں ان کی مثالی عظیم الشان ہے۔ بس ایک شخص آیا، کیا عمل، کیا نیکیاں ہیں؟ جواب دے گا تعلمت القرآن وعلمته، میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ملائکہ پاک کھڑے جب وہ سنیں گے اس کی پوری زندگی کا عمل کیا ہے، قرآن سیکھا اور سکھایا۔ فرشتے کہیں گے کذب کر، جھوٹ بول رہے، جھوٹ بولتے ہو، حالانکہ پوری زندگی قرآن سیکھا اور سکھایا۔ فرشتے کہیں گے اگر تمہارا یہ عمل بڑا عظیم الشان عمل، پھر تو تمہارا نام جنت کی فہرست میں ہونا چاہیے، پھر تمہارا نام کیوں
بندہ ٹھیک ہے، مگر اس نے پوری زندگی قرآن کیوں پڑھا ہے؟ لیقال قارئ، تاکہ اس کو قاری کہا جائے، اس کی شہرت نام بڑی ہو، چرچا وقت قیل، یہ سب کچھ کہا گیا، بڑے اس کو تمغے ملے، بڑے اس کو اعزاز ملے، بڑے اس کی تشہیر ہوئی، لوگوں نے واہ کی، اس حکم میں عزت نام، اس کو پکڑ لو ٹانگوں سے اور چہرے کے بل میں سیڑھتے ہوئے اس حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو، اس علامہ اور فہامہ کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ نیکیاں کہاں گئے؟ قرآن پڑھنا اور پڑھانا کہاں گیا؟ نیکی بہت بڑی، لیکن اخلاص پر قائم۔ سخی آدمی کہ آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے تو انہوں میں مار کر بڑے صدقات دیے، ڈھیر لگا، فرشتے پھر گئے، صدقہ دینے والا اور مال خرچ کرنے والا تو عند اللہ کی بشارت، بڑا اس کا مقام، اونچا درجہ، اسی میدان محشر۔ صدقے کا صلہ کیا ہے؟ نبی اسلام کی حدیث ہے، کل امرئ تحت صدقہ حتی یقضى بینہ، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے نیچے، اس کا صدقہ اس کے سر پہ سایہ کرے گا اور اس کو سورج کی دھوپ سے بچائے گا۔ کہاں ہے وہ سایہ؟ تم نے اگر کثرت سے صدقہ دیا تو سایہ کہاں ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ پاک فرمایا کرتے ہیں یہ سچ کہہ ہے، مگر اس نے صدقہ کیوں دیا؟ ہماری رضا کے لیے نہیں، اخلاص کے سبب نہیں، بلکہ یقال، تاکہ اس کو کہا جائے کیا بڑا سخی تھا، جواب بڑا سخی تھا، حاتم طائی تھا، وقت قیل، یہ سب کچھ کہا جا چکا۔ اس حکم میں ہی کرنا، فرشتوں اس کو پکڑ لو اور چہرے پر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا۔ صدقات کہاں گئے؟ اتنی عظیم الشان لیکن کہاں گئے؟ برباد ہو گئی، اخلاص نہیں، للہیت نہیں۔ اور تیسرا شخص جو کہ شہید خیر کا تھا، وہ پیش ہو، ہم نے کیا دیکھی لائے؟ قاتلت فی سبیل حتی قتلت، پھر انہوں نے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید کر دیا۔ فرشتے پھر کہہ کے غلط کر، تم جھوٹ بولتے۔ شہید فی سبیل اللہ، اس کا بڑا اونچا مقام، ایک حدیث میں ہے یشفع فی 70 من الاقارب، کہ شہید تو قیامت کے دن 70 افراد کی سفارش کرے گا، 70 افراد، اور اللہ اس کی سفارش قبول کر کے ان 70 افراد کو جنت کا داخلہ عطا کرے۔ اور تمہارے لیے نہ قسم کا جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، یہ سچ کہہ ہے، یہ ضرور میدان میں کیا لڑا، لیکن کیوں؟ لیقال شجاع، تاکہ اس کی شجاعت کی دھوم، لوگ اس کی بہادری کے چرچے ہیں۔ وقت قیل، یہ سب کچھ کہا جاتا ہے، اس کے چرچے بھی ہوئے، تعریفیں بھی ہوئی، قصیدے بھی گائے گئے۔ اس حق میں بھی عزت تھا، اسے بھی پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال۔ ان تمام نصوص کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کے تعلق سے ہماری غور و فکر کرنے پر کیا کہ ہمارے عمل قابل قبول ہے یا نہیں۔ اس کے لیے پہلے اپنے اس دل کو چیک کرو، ہر عمل کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، صدقات و زکات دینا، ہر عمل کے تعلق سے اس کو چیک کرو۔ الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے سارا جسم درست ہے، اگر وہ فاسد اور خراب اور بیکار ہے، بگڑ چکا ہے، تو پورا جسم جو ہے تو فساد کا شکار ہے۔ وہ ٹکڑا انسان کا دل، سارے
سارے اعضاء کو حقائق جانے کرتا اس کی عصا کرو. ریاکاری کا مقصد انسان کا دل ہے اور دل سے آرڈر جاری ہوتا ہے کہ فلاں شخص تجھے دیکھ رہے نماز خوبصورت پڑھ دو، فلاں شخص دیکھ رہے اپنے ہونٹوں کو حرکت دو، وہ تو اللہ کا ذکر کرو، متواضع بن جاؤ، منتظر مزاج بن جاؤ. بعض بات ایک انسان الفاظ میں ریاکاری کا مظاہرہ ہے، اپنے آپ کو بھی آہ کر کہتا ہے کہ عبد العظیم میں بڑا گناہگار آہ کر الفاظ ہوں، سب سے حقیر، سب سے چھوٹا. ایک سال حاجی نے اپنا بنگلہ دکھایا، 2 منزلہ بنگلہ، اور کہا کہ پہلے فلان جگہ رہتے تھے، اب اللہ نے یہ جھوپڑی دے دی. یہ جھوپڑی الفاظ میں رہا کر شیطان کیسے کیسے بات ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کی تحدیث کرو. ایک اچھی نعمت اللہ نے دی، یہ جھوپڑی دے دی. یہ الفاظ کی یاد ہے جس کا انسان کو احساس ہے. اور اس طرح دنیا میں مختلف طریقوں سے ایک دکھاوا چل، ریاکاری چل، جو کہ اعمال کو برباد کر دیتا. یہ سوچ کر بہتر اخلاص کی حفاظت، اخلاص کی حفاظت ہر عمل کے تعلق سے 3 موقعوں پر ہے. ایک، عمل شروع کرنے سے پہلے گھر سے نکلے نماز پڑھنے جائے، اس دل کو چیک کرو، وہ ریاکاری کو دکھانے کی نیت، فلاں آئے گا فلاں آئے گا، اگر نہ کیا تو کیا سمجھے گا، جاؤں گا تو تعریف کرے گا، نہیں، اس کا کڑا کرو. اور تیسرا، جب عمل کر چکو اب گویا اس کے چوکیدار بن جائے. یہ نہیں کہ آج عمل کر لیا، حج کر لیا اور 10 سال بعد ریاکاری کی نیت سے بتائیں ہم نے حج کیا، 2 حج کیے، 10 حج کیے. ایک ہی جملہ 10 کے 10 حجوں کو برباد کر دیا. عمر بھر اس کی حفاظت، اس کی نگرانی. یہ بڑا کڑا ایک عمل ہے اور بہت ہی کڑی ایک حقیقت ہے. سب سے مشکل عمل ہے اخلاص کی حفاظت. دوسرا عمل جو اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے وہ بھی انتہائی مشکل ہے، اور وہ ہے ہر عمل کا نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق. بڑا مشکل کا، بہت کم لوگ اس کڑی حقیقت کو قبول کرتے ہیں. ورنہ کیا ہے؟ باپ دادا، برادری، قوم، پیر و مرشد، وڈیرے، سردار، امام، اس ان کے طریقے پر مذہب، مسلک کسے چھوڑنے والا. یہ کڑی حقیقت ہے، لیکن غور و فکر کی دعوت دوں گا. قبول عمل کی اساس ہر عمل کی اللہ کے حبیب کی سنت. آپ گھر سے نکلے کہاں جا رہے؟ نماز پڑھنے. کس طریقے سے؟ اب آپ کا جواب کیا ہے؟ باپ دادا کے طریقے سے کوئی فائدہ نہیں. کسی باپ دادا کو اللہ نے حجت بنا کر نہیں بھیجا، محمد مصطفیٰ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. جواب کیا ہے؟ برادری کے طریقے سے کوئی فائدہ نہیں. جواب کیا ہے؟ امام کے طریقے سے کوئی فائدہ نہیں. جواب کیا ہے؟ جناب مولوی صاحب جو ہمارے محلے کی مسجد کے امام ہیں، انہوں نے جو طریقہ سے کہا اس طریقے سے کوئی فائدہ نہیں. جب تک بصیرت نہ ہو اور یہ یقین نہ ہو کہ جو نماز پڑھنے جا رہا ہوں بعین ہی وہ نماز پڑھوں گا جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے پڑھی، یہ یقین. اس یقین کے بغیر مسجد میں آنا، مسجد کا رخ کرنا، نماز ادا کرنا بیٹا.
میں اور آپ کس بات کی اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور کا شخص ہے، صحابی نماز پڑھتا، نماز میں ایک چیز خلاف سنت ادا کر دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، یہ نماز نہیں ہوئی، تمہاری یہ نماز قابل قبول نہیں ہے، درست نہیں ہے، پھر پڑھو۔ اس نے پھر پڑھی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں، پھر پڑھو، اس نے پھر پڑھی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کس بات کی بولی؟ یہ پیارے پیغمبر کے دور کا صحابی صرف ایک کمی اس نے کی تھی، اس لیے یہ دوسری شرط انتہائی کڑی، ہم نے اپنے اوپر خوف چڑھایا، مسلک کا خوف، مذہب کا خوف، اس سے باہر نکلنا گوارا نہیں۔ اس حقیقت کو فراموش کر چکے ہیں کہ دین نہ کسی باپ دادا کا ہے، نہ کسی برادری کا ہے، نہ کسی قوم کا ہے، نہ کسی پیر و مرشد کا ہے۔ دین ایک حقیقت کا نام ہے، اور وہ حقیقت وہ ہے جس کو اللہ کے پیارے پیغمبر جو آپ نے امت کو دی، امت کو سکھایا، واشگاف الفاظ میں اعلان کر کے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسی نماز پڑھنا جیسی میں، جیسی مجھے پڑھتے۔ اس میں شک و شبہ ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، ہم تو ویسی نماز پڑھیں گے جیسے ابا حضور پڑھتے، باپ دادا پڑھتے، برادری پڑھتی ہے، قوم میں پڑھی جا رہی، ہو بہو سنت سے ٹکراؤ، اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کی مخالفت۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہیں، اور ہم کہیں نہیں، ہم تو وہ نماز پڑھیں گے جو ہمارے برادری میں پڑھی جا رہی ہے، ہمارے باپ دادا پڑھتے ہیں۔ یہ دین کا ذوق نہیں، اور نہ ہی عمل کی قبولیت، نہ عمل کی قبولیت کے لیے یہ جو شرط ہے کبھی اس کو حذف کرنے کا تصور کیا۔ لازم ہے کہ ہر عمل اسی اساس پر، اسی بنیاد پر۔ صحیح بخاری میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کا قصہ معروف ہے۔ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے تھے، پوچھا کن تو کب تصلی هذه الصلاۃ، یہ نماز کب سے پڑھ رہے؟ وہ بوڑھا انسان تھا، جواب دیا 40 سال سے۔ فرمایا کہ ما صلیت، تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں۔ 40 سال کی نماز نے کہا، گواہی کون دیا؟ اللہ کے پیغمبر کا صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، 40 سال سے تم نے کوئی نماز نہیں۔ ابو حذیفہ بن یمان کی گواہی، جن کا لقب صاحب و صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر کے رازدار صحابی، اتنا اونچا ان کا مقام، صحابہ میں واحد صحابی جن کو رسول اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ فراہم کی کہ فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص سب منافقین، کسی اور کو نہیں پتہ، اللہ کے نبی کے رازدار صاحب۔ فرمایا کہ یہ نماز جو تم نے پڑھی ہے، اگر یہی پڑھتے آ رہے تو 40 سال کی کوئی نماز عند اللہ قابل نہیں۔ کتنی کڑی شرط ہے، بات تھوڑی سی کڑوی ہے، لیکن اللہ کے مطلب میری اور آپ کی کامیابی کا حساب اسی پر، ہماری کامیابی کا مدار اس پر ہے۔ اس پر ہم غور کریں، خوب غور کریں کہ دین اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ ہم کوئی عمل انجام دیں اور وہ نبی اسلام کے طریقے کے خلاف، اور اس کی خودی رائی اللہ نے ہم کو اس کی قیمت دی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے اپنے پیارے پیغمبر کو ایک آئیڈیل نمونہ اور مثال بنا کر دیا۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کو نیکی انجام دیں اور نبی علیہ السلام کی سنت کی مطابقت کی بصیرت آپ کے اندر اور اللہ اس کو قبول کرتا، یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے گا
سنت کے مطابق. اور یہاں تماشا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ عمل سنت کے مطابق نہیں بلکہ دن دھاڑے سنتوں کو رد کیا جاتا ہے، حدیثوں کو ٹھکرایا جاتا ہے. ایک مسلمان ہو اور پیغمبر اسلام کی حدیث کا نام سن کر اس کے ماتھے پہ بل آ جائے، اس کو مسلمان کہا جائے گا؟ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام تو راہ کے چل سکون قلب دونوں جہانوں کی کامیابی کی بنیاد ہے. اور اسے سن کر کسی انسان کے ماتھے پر بل آ جائے، لفظ حدیث بخار چڑھ جائے، کتنی یہ شرمناک ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ امام مالک کے استاد تھے، شام کے فقہاء میں سے. ان کا قول ہے من علامت اہل البدع اذا حدثتهم بحدیث بخلاف بدعته ابغض الحدیث. ایک بدعتی انسان کی علامت یہ ہے اسے کوئی حدیث سناؤ اور وہ حدیث اس کے طریقے کے خلاف، اس کے بزرگوں کے طریقے کے خلاف، اس کی برادری کے طریقے کے خلاف. یہ نہیں کرے گا حدیث قبول کر دو اور طریقہ چھوڑ دو. اب اگر حدیث کا بغض اس کے دل میں بھر جائے، حدیث کی نفرت اس کے دل میں بھر جائے. یہ ایک مومن کا شیوا ہے. پھر یہ انسان توقع رکھے کہ میری جدوجہد اللہ قبول کر لے گا. ہر کس یہ دو بنیادیں ہیں، ایک اخلاص نیت کی، دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی اطاعت کی، آپ کی مکمل پیروی کی. اور پیروی بھی ایسی جس کا تعلق ہر عمل کے ساتھ ہو، ہر کوشش کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ جو عمل مذہب کے مطابق ہے، جو اس میں پیروی کرنی ہے، جو مذہب کے خلاف ہے اسے ٹکرا لے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو، آپ کی حدیث کو مکمل طور پر قبول کرو. ایسا شخص عند اللہ وزیرائی کا اور تقریب کا مستحق ہے، جس کی نیکیاں اللہ پاک قبول کرے گا. ورنہ آپ نے سن لیا کیا ہو تمہیں بتایا سب سے بڑھ کر گھاٹا کس کا ہوتا ہے. عجیب یہ سوچ کا تضاد ان لوگوں کا جو عمل انجام دے یہ سوچ کر کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تم غلط کر. قرآن کہہ رہے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. یہ تضاد فکری کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ دو اصول ہیں جو قبول عمل کی اساسی شرط ہے. ایک اخلاص کی حفاظت، دوسرا نبی رسول اسلام کی اتباع اور آپ کی سچی پیروی جس کا تعلق ہر عمل کے ساتھ ہو، ہر عقیدے کے ساتھ ہو، اخلاقیات کے ساتھ ہو، سیاسیات کے ساتھ ہو، معاشرت کے ساتھ ہو، تجارت کے ساتھ ہو، اور کوئی عمل آپ کی سنت کی اتباع سے پیچھے نہ. وہ انسان عند اللہ عزت کا اور تقریب کا مسئلہ ہے. عند اللہ قابل قبول ہے، ورنہ قابل قبول نہیں، ورنہ اللہ کو ناراض کر. امام طبرانی رحمہ اللہ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے. یہ صحابیہ عقبہ بن عامر کی بہن رضی اللہ عنہ. عقبہ بن عامر کی بہن، اسے جب معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام حج کی تشریف لے جا رہے، عقبہ بڑے ذوق و شوق سے تیار ہو رہے، ان کی بہن بھی تیار ہو رہی، اور ان کی بہن نے اس سفر کے شوق میں کچھ فیصلے کیے. فیصلے کیا تھے؟ ایک فیصلہ یہ کیا کہ پورا سفر حج ننگے پاؤں جوتا نہیں پہنا. دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ ننگے سر حج کرو. اور تیسرا پیدل مدینہ سے مکہ پیدل جاؤں گی، ننگے پاؤں جاؤں گی، ننگے سر. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مومن
مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ مومن کو پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے الحمہ حظ کل مؤمن من اللہ۔ جو بخار ہے، بخار انسان میں چڑھتا ہے، یہ مومن کے لیے جہنم کا حصہ ہے۔ مانا اللہ رب العزت اگر کسی کو بخار دے دنیا میں، اس کو جہنم کا عذاب ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں ایک رات کا بخار تمام گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ ایک رات تمام گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ عقبہ بن عامر کی بہن نے سوچا کہ میں پورے سفر میں پیدل چلوں اور ننگے پاؤں، زمین کتنی گرم ہوگی، کتنے کانٹے چڑھیں گے، کتنی ٹھوکریں لگیں گی، ہو سکتا ہے پاؤں لہو بہار ہو جائے، اتنی تکلیف برداشت اور ننگے سر کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تزلزل کا اظہار ہو، ذلت۔ اس دور میں ایک خاتون کا شرف، ایک خاتون کی عزت سر ڈھانپنا اور ننگا سر رکھنا اسے ذلت شمار دیتے ہیں۔ آج کے دور کے برعکس چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ننگے سر پورا ہے اللہ کے لیے تزلزل ذلت کا ہے تاکہ ثواب زیادہ ہو۔ عقبہ نے کہا کہ میری بہن نبی اسلام موجود ہے، پہلے آپ سے پوچھ لوں تمہارا یہ فیصلہ درست بھی ہے؟ پوچھنے کے لیے چلے ان اختناوات ان تحج البیت حافظۃ ماشیۃ کہ میری بہن نے یہ عزم کر دی حج بیت اللہ ننگے سر ننگے پاؤں اور پیدل پورا سب پیدل چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کو بتا دو کہ اللہ رب العزت تمہاری اس نظر سے، اس فیصلے سے ناراض ہے، تمہاری بہن کے اس فیصلے کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ غور کریں، حقیقت اتباع ہے۔ حالانکہ صحابی اور ان کی سوچ کسی تعصب کی بنا پر نہیں تھی، کسی فرقہ بندی کے احساس پر نہیں تھی، کسی مسلک یا قوم برادری کی بنیاد پر نہیں تھی، کہ تقویٰ کے پہاڑ تھے، فکر یہی تھی کہ ایسا عمل کرتا ہوں کہ ثواب زیادہ مل جائے، گناہ خوب چڑھ جائے۔ اس کے لیے یہ سوچا کہ یہ تکلیفیں برداشت کروں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو مسلط رکھا۔ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی بہن سے کہو سر ڈھانپ کے نکلو، جوتا پہن کے نکلو اور سواری پر سوار ہو کر اللہ کے ہاں کار وہ عمل ہے کہ شروع سے آخر تک نبی اسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کو بتا دو۔ کہیں طریقے کا اختلاف آ گیا وہ عمل خالف ہوگا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کون ہو کہ میرے پیارے حبیب کی کسی ایک عمل، کسی ایک فرق، اس عمل کا تعین نہیں۔ یہ قابل لوگ یا تو ہوتا کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے دنیا کی فتنے سے، آخرت کی فتنے سے، یا ہوتا جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، جو لوگ سود کھا رہے ہیں، ان گناہ کا تعین ہوتا یا گناہ کا تعین نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کی کوئی سنت ہو، کوئی طریقہ ہو، کوئی حدیث ہو، جو اس کی مخالفت کرے گا اس پر یہ دونوں ضابط قائم ہوگا۔ دنیا کا فتنہ، آخرت کا فتنہ کا تو معمولی بات ہے۔ اگر گناہ کا تعین ہوتا تو معاملہ آسان ہوتا، یا گناہ کا تعین نہیں، یا گناہ کا تعین نہیں، کوئی معصیت آتی ہے، اس معصیت میں سر فہرست یہ بات ہے کہ
کہ آپ کی نماز کا طریقہ اللہ کے حبیب کی نماز کے طریقے سے مختلف ہے، یہ مخالف ہے۔ یہ دو حجتیں قائم، دنیا میں فتنہ لاحق ہو، آخر میں فتنہ اللہ کے بندے عمر بدل تم نے طریقہ سیکھا ہی، تو ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کو صحیح بخاری کھول لو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی پوری نماز صحیح بخاری میں۔ دنیا کے سارے علماء صحیح بخاری کی صحت پر متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں، اس کے لیے دوستی نہیں، دنیا کے لیے بے تحجہ 7 سمندر پار کر کے دنیا کے لیے جاؤ، دنیا کے کاروبار کرو، لیکن یہ دین کا معاملہ ایک ایسا کاروبار جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اس میں کوئی پرواہ نہیں۔ کتنا یہ خوفناک مقام ہے کہ جو لوگ میرے حبیب کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں ان پر 2 عذاب مسلط ہیں، اللہ چاہے تو دے دے، چاہے پھر دے، دنیا کا عذاب آ سکتا ہے، دنیا کا فتنہ آ سکتا ہے، اگر نہیں آ رہا تو وہ ٹھیک، اور اگر وہ ٹھیک ہے تو اور زیادہ خطرناک۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ڈھیل دیتے ہیں لیکن ڈھیل دینے کے بعد جب پکڑ ہوگی بڑی سخت ہوگی۔ یہ نہ سمجھو کہ ڈھیل مل رہی ہے، ڈھیل مل رہی ہے اسرائیل خوش ہو، نہیں، ڈھیل ہم دیتے ہیں تاکہ تمہاری معصیتوں میں اور اضافہ ہو اور تمہارا عذاب اور سخت ہو، پکڑ اور سخت ہو۔ یہ اس مقام کی خطورت اور ہولناکی بڑھا کرو کہ گناہ کا تعین نہیں، گناہ کا تعین نہیں، بلکہ گناہ کیا ہے؟ میرے حبیب کے کسی امر کی مخالفت، یہ وہ امر کچھ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بڑا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا آؤ اپنے آپ کو لاؤ اس اہم ترین نقطے کی طرف کہ حبیب کی مخالفت پوری پیروی ہر معاملے میں آپ کی اتباع، اگر مخالفت ہو گئے تو پھر دنیا میں اللہ کے عذاب کی حجت ہے۔ عذاب اگر آتا ہے تو اپنے آپ کی طرف رجوع کرو، ہم کہاں نبی اسلام کی مخالفت کریں، کس کس سنت کو ہم ذبح کریں، ورنہ آخرت کا دردناک عذاب تو ہے جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ قبول عمل کی اساس ہے، پوچھو اپنے آپ سے عمل کیوں کرنا تاکہ اللہ قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے قبول عمل کے قواعد ہمیں دی، ہم قبول کریں گے ان قواعد کے ساتھ۔ ایک اپنی اخلاص کی حفاظت کر دو، دوسرا میرے حبیب کی سنت کی حفاظت کر دو، اس کے لیے محنت ہو، جدوجہد ہو اور جستجو ہو، ورنہ خسارہ ہی خسارہ، ہلاکت ہی ہلاکت۔ تو آئیے اس جادہ مستقیم کی طرف جو کہ کامیابی کا اہم ترین راستہ ہے، کامیابی کی شاعر ہے، جس پر چلنے والا یقیناً اللہ کی رضا کا اور اس کی محبت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور بات یہیں سے چلی تھی، اصل چیز خالق کے کائنات کی رحمت، دنیا کی زندگی کیا ہمیشہ قائم رہے گی؟ مرنا تو ہے۔ اللہ کے پیارے میں رات کو بستر پہ آتے سونے کے لیے ایک دعا پڑھ کرتے ہیں، اللہم بسمک مزاحت جنبی وبک ارفع، اللہم ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين۔ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ اپنے جسم کو بستر پہ ٹیک رکھا اور صبح اٹھوں گا تیرے ہی نام کے ساتھ۔ انسان جب سوتا ہے اس کی روح، اس کا نفس اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اے اللہ اب میں سو رہا ہوں اور یہ نفس میرے پاس پہنچ جائے گا، اگر تو نے میرے نفس کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا
مانا معاف دینے کا، فرحمہ اس پر رحم فرمانا، اس پر رحم فرمانا. بھائی ارسلتہ اگر واپس لوٹا دیا تو فاحفظھا اس کی حفاظت کرنا. جنازے کی دعائیں آتی ہیں، میت سامنے پڑی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر بہت سی دعائیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک دعا اللہم عبد وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابک. اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیری ایک بندی کا بیٹا ہے، یا اللہ یہ مر چکا آج کی تیری رحمت کا محتاج، تیری رحمت کے سہارے کا محتاج. یا اللہ تو اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اس کو بخش دے، اس پر رحم کر. ان نصوص کا تقاضا یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کی رحمت کے سہارے کی ضرورت ہے، مگر اس کی موجبات ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ دعائیں بھی ہیں. اللہ میں یہ اثروں کا موجبات رحمت ہے، یا اللہ عمل عطا فرما دے جن اعمال کے نتیجے میں تیری رحمت میرے لیے واجب ہو جائے. یہ تو جو محنت ہے اور یہ موجبات رحمت ہے. نیکی کرو صرف اللہ کی، غیر اللہ کے لیے کرو گے ان کو ٹھکرا دیا. نیکی کرو اس شخصیت کی اتباع سے جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے چن کر نبوت دی، اس کی مخالفت کرو گے رحمت نہیں ملے گی. اس کی رحمت مخلصین کے لیے ہے اور اس کی رحمت متبعین کے لیے. اخلاص پیدا کرو ہر عمل کے ساتھ اور آپ کی اتباع کرو ہر عمل کے لیے، تب اللہ رب العزت کی رحمت کا استحقاق حاصل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اور یہ انتہائی ضروری ہے. لن يدخل احدكم عمله الجنہ، کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت ہے. تو رحمت کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت، اس کی بنیادیں یہی ہیں. ایک بندہ عمل کرے کسی غیر کو دکھانے کے لیے، نہ کہ اللہ کے لیے، اللہ اس پر رحم نہیں فرمائے. اور ایک بندہ عمل کرے اس کے بھیجے ہوئے نمونے کے خلاف تو اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں. اس کی رحمت کا دامن بڑا وسیع ہے، مگر یہ موجبات ہیں جن کا کتاب و سنت نے ذکر کیا، ان کی اتباع ضروری ہے، ان کی پیروی ضروری ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق ہے ہم اخلاص پیدا کریں، ہمارا باطن اخلاص میں قائم ہو، ہمارا ظاہر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کرے. یہ دو چیزیں ہی در حقیقت اخروی اعتبار سے کامیابی کی اساس ہے. دو میں سے ایک چیز ختم ہو جائے تو کامیابی نہیں ملے گی. جب تک دونوں چیزیں اکٹھی نہ ہو، ہر عمل کے ساتھ 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 یہ دو چیزیں چلیں، ایک طرف اخلاص ہو، ایک طرف اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. فضیلۃ الشیخ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اسی طرح میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. ہمارا علم بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. اور اس کے بعد میں فضیلۃ الشیخ کا شکر گزار ہوں کہ ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں اپنے کتاب سے اور آواز سے نوازا. اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام ساتھیوں کو جو یہاں تشریف لائے ہیں ان کو بھی خیر عطا فرمائے. اسی طرح محترم جناب قاری نعیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے اس کا انتظام کیا، اور محمد عاقل بھائی ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا. اور اسی طرح اس مسجد کی انتظامیہ اور مرکز تعاونیہ ارشاد اور جالیات، ان تمام جن ساتھوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. نماز میں صحابی نے کیا کمی کری تھی جو 4 بار نماز پڑھوائی؟ بہت جلدی پڑھی اس نے. اچھا تیز پڑھی.
شاء الله. الله يبارك فيك. حياكم الله قسم زاد ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير. پورا جمال هذا مسجد تقول معنا اليوم حتى تقول معنا بفضل الله تعالى. انا ما نقدر احنا العشاء عشانهم مسجدنا يا شيخ ونحن اهل المسجد نحن مسجدنا وظيفه ان شاء الله الاسبوع الجاي حيا الله الاسبوع الجاي عند الشيخ ابدا احنا نتشرف. بارك الله فيك. الله يجزيك جزاك الله خير. يبارك الله ويبارك معنا وانتم الشيخ قاسم. والله هذا بيتنا جنبكم ان شاء الله. احنا والله كنا نردف على هنا عندنا كل شيء. هو العصر بس عاد شايف المغرب. والله بس نقول له لا شغل لك بسرعه مشكور عليك يا شيخ هذا بتاع عشان نقول حتى فلوس بس. هي هكذا. السلام عليكم. شفنا عبد الله ناصر وجاء حاليا دوره في سيد البخاري. هو قاعد يدور كل شيء على ملتقى الدعاء. السلام حدوثي بيروحي طيب عليكم السلام. انا بسالي اي شيء شيء के साथ जाएगा पीछे आज आ रही بس مصروفي खैरियत से फिर भाई शुक्र अप्पू के साथ जरा हूँ कोई बात लेना वो नंबर है तेरे पास पुराना ही नंबर है पुराना नंबर है मेरे पास कहाँ है आजकल में आया हूँ अच्छा अच्छा जॉब शॉप का चक्कर बनेगा तो इंशाल्लाह मिलते हैं चक्कर लगाना नंबर है मेरा मैं ले लेता हूँ नाम से ठीक है ना नया उसको वही नंबर है पुराना मेरा मसरूफ काम नहीं लगा पता नहीं कहाँ वो घर पे दो नंबर घर पे जी जी वो घर पे कुछ मेहमान आया कैसे हैं आपके बहन बहनोई जम्मू में हैं वो लोग जी जी नहीं जद्दा हाँ उस समय काफ़ी टाइम हो गया इधर ही हैं सलाम वालेकुम यहाँ पे खैरियत से हैं? ठीक ठाक बढ़िया सेहत की वजह से आप नहीं है कोई ऐसा इंतज़ाम बस मेरा ख्याल से यार कुछ जिसको बोलो चलो बोलते मेरी टिकट भरो
اتنی طاقت ہوتی نہیں ہے پھر یہ دکھا رہے ہیں یہ نہیں دکھا رہے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت؟ یہ مجھے بھیجنا واٹس ایپ پہ جو ریکارڈ. یہ لائیو ہو رہا ہے، یہ ابو کے اس پہ پروفائل پہ ہے. اچھا اسے آ جائے. ہاں اس پہ آ جائے گا. ہاں ہاں چاچا بن گیا لڑکا تایا من. جی 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 جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیا میں عاقل صاحب کا بیٹا ہوں، بڑا والا. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ کون سا گھڑی ہے یہ گھڑی کیلکولیٹر کیا ہے یہ گھڑی ہے. عجیب اس میں کیا شیشہ تو ہے ہی نہیں. شیشہ ہے، ملنا مشکل کتنے شیشہ ہو رہے ہیں. یہ رہا شیشہ. کیا ہے خرید الحمدللہ، آپ کو بہت زمانے بعد دیکھا میں نے. یار میں 10 سال کے بعد آیا نا اچھا ماشاء اللہ. پاکستان میں 27 دن کے لیے آیا. اچھا 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 ابھی تقریباً 10-11 دن ہو گئے. اچھا ماشاء اللہ. واپس جائیں گے انشاءاللہ. ارے یہ کدھر سے آ گیا. ختم ہو گیا انٹرنیٹ پر پڑی. یہ آپ فیس بک پہ جائیں گے تو یہ لائیو فیڈ ریکارڈ ہوئی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے. فیس بک پر آپ کو مل جائے گا. آپ کو نظر آ جائے گا. میرا پیج ہے محمد عادل کے نام سے، اس میں ہے ساری چیزیں. بالکل السلام کوئی بات ایسا بھی ہوتا ہے. یہ پاکستان میں آج کل یہ آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ میں، وہ تو ابھی چھوڑ دیا ہے. ایسا روشنی اور موجی کے نام سے اس کے بارے میں آج ان شاء اللہ آپ بھی کریں اور علماء کو بھی الحمدللہ. اپنی آڈینس کو بائے بائے کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا بے حد شکریہ. آپ نے فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کو لائیو دیکھا ہے جدہ سے، اور ہم شکر گزار ہیں آپ کے بھی اور فضیلت شیخ کے کہ یہاں ہماری دعوت پر تشریف لائے اور ہمیں اپنے علم سے نوازا. اللہ رب العالمین شیخ کی عمر دراز فرمائے، صحت و عافیت سے رکھے، اور اللہ رب العالمین سفر میں آسانیاں فرمائے، بحفظ و ایمان اور صحت کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اہل و عیال میں لوٹائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب شیخ آئیں گے تشریف لائیں گے یہاں پر تب ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو نہیں بنے گا. ویڈیو پہنچ بھی گئی ہے. اجازت لے لی.